وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ مشفق اساتذہ اکرام، معزز حاضرین اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس نورانی محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن مجید کے اہمیت و فضیلت۔ معزز سامعین، جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کے خطاب سے نہیں نوازا اور معجزہ ہونے کا انکار کر دیا، اس کتاب کا انکار کیا جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے لا ریب فیہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں، تو رب کائنات نے تمام فصحاء عرب و بلغاء عرب سے تحدی اور چیلنج کیا کہ تم ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے مل کر بھی اس قرآن کے جیسی ایک چھوٹی سی صورت بھی نہیں لا سکتے، اگر تم اپنے قول پر صادق ہو تو لا کر دکھاؤ۔ قرآن نے اس طرح نقشہ کھینچا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ترجمہ، اگر تم لوگ اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا تو تم اس کے جیسی ایک چھوٹی سی آیت پیش کر دو۔ فصحاء عرب نے لاکھ کوشش کی لیکن آخر میں عجز کا اظہار کیا۔ جب امرؤ القیس جو عربی کا بہت بڑا شاعر تھا، اس نے جب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی صورت باب کعبہ پر دیکھا تو پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں۔ شہدان اسلام، آئیے میں آپ حضرات کو عظمت قرآن سناتا ہوں۔ جب ہمیں کسی انسان کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہے کہ انسان نیک بخت ہے یا عاصی ہے یا صادق ہے یا کاذب، تو ہم اس کے متعلق نظر ڈالتے ہیں، اگر وہ صحیح ہے تو وہ شخص بھی صحیح، اور اگر اس کے متعلقین بد ہیں تو وہ شخص بھی بد۔ ایسے ہی جب ہم قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی عظیمت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی رفعت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی رحمت پر نظر ڈالیں، تو اس سے پہلے ہم قرآن کریم کے متعلقین پر نظر ڈال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تعلق نظر آتا ہے رب کائنات جو مسرد قرآن ہے، جو خالق جہاں ہے، جو مالک و رہنما ہے، صحابہ ایمان پہ بڑا مہربان ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، جو اس کا منکر ہے وہ شیطان ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، لہذا پتہ چلا کہ قرآن سب سے اعلیٰ ہے، قرآن سب سے ارفع ہے، قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ برادران عزیز، مگر افسوس صد افسوس کہ ہم نے آج ایسی مقدس کتاب سے رخ پھیر لیا ہے، اس سے ہمارا تعلق کمزور ہو چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے محاذ پر ناکام نظر آ رہے ہیں۔ مگر بقول شاعر، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ آج بھی موقع ہے کہ ہم اپنے مردہ جذبات کو ایمان و قرآن کی ضیاء سے روشن کر لیں۔ قرآن ہمیں پکار رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أُسْرِفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، اے محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفوس و جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک رب کائنات تمام گناہوں کو بخش دے گا، مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، آؤ آج ہی سماحت کرتے ہیں، جس قرآن کو ہم نے رونق محراب بنایا تھا اس کو ہم دستور حیات بنائیں گے، جس قرآن کو ہم نے مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھا تھا ہم خود اس کی تلاوت کریں گے، جس قرآن کی تعلیمات کو ہم نے ترک کر دیا تھا اس کو ہم منارہ نور بنائیں گے۔ میں اس شعر سے اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہاں بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ، زمانہ آج بھی قرآن سے فیض پائے گا، مٹے گے ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔